نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 41 تا آیت نمبر 50۔ انسانیت ابتدائی دور میں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں پانی کا طوفان آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہتمام کے ساتھ کشتی بنوائی اور 80 کے قریب مرد و زن کو اس میں سوار کر کے عذاب سے بچا لیا، کیونکہ نسل آدم علیہ السلام کو وجود میں لانا منظور تھا، ورنہ بھری لدی کشتی غرق ہو جاتی، مگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نے اس کو ڈوبنے سے بچا لیا تاکہ انسانیت ایک وقت تک دنیا کے مال و سامان سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر متعارف کرایا۔ فرمایا وآیۃ لہم، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی جو بنائی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تعمیل میں بنائی تھی۔ سورۃ ہود میں ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے حکم اور ہماری وحی سے کشتی بناؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق 3 منزلہ ایک بڑی کشتی تیار فرمائی، اور پھر اسی کشتی میں انسان بھی سوار ہوئے اور جانور بھی، اور اپنا ساز و سامان بھی اس کشتی میں رکھا گیا، تو یہ کشتی بھر گئی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اسی کے ذریعے اللہ نے انسانی نسل کا انتظام کیا، کیونکہ اس وقت زمین پر آباد تمام لوگ انہی کشتی والوں کی اولاد ہیں، اور موجودہ نسل انسانی کے آباء و اجداد وہی کشتی والے لوگ ہیں جو کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے تیار فرمائی تھی۔ تو فرمایا کہ ایک جو ہم نے کشتی بنائی، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی دیگر چیزیں بھی تخلیق کی جن پر سوار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سواریاں مہیا فرمائی ہیں اپنے بندوں کو، ان چیزوں اور ان سواریوں کی تخلیق کو بھی اپنی طرف منسوب کیا۔ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو یہ جتنی چیزیں بنتی ہیں جو سواریوں کے کام آتی ہیں وہ انسان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہیں، تو اگر غور کیا جائے تو در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا فعل ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے ہی انسان کو عقل، فہم اور غور و فکر کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور پھر ہر ایک چیز کے بنانے کے لیے وسائل بھی مہیا فرمائے ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے گھوڑے، گدھے اور خچر جیسی سواریاں پیدا کی ہیں، اور ساتھ فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی ایسی سواریاں پیدا کرتے ہیں یا آئندہ زمانہ میں پیدا کریں گے جنہیں تم نہیں جانتے۔ ماضی میں کشتیاں ہوا کرتی تھی جو پانی میں چلا کرتی تھیں، اور پھر جب زمانے نے ترقی کی تو پھر بھاپ سے چلنے والے بڑے بڑے جہاز بنے، اور پھر تیل سے چلنے والے لاکھوں ٹن وزنی جہاز سطح سمندر پر تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر ان جہازوں کے ذریعے سے لاکھوں ٹن وزنی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسرے ملک تک منتقل ہو رہا ہے۔ بلکہ صرف یہی نہیں، بلکہ جنگی بحری بیڑے بھی پانیوں پر تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے بیڑے بھی ہیں جن پر سینکڑوں طیارے اتر سکتے ہیں اور پرواز کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جو چیزیں بنائی ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس طرح کی اور چیزیں بھی تمہارے لیے تخلیق کی جائیں گی جنہیں تم نہیں جانتے۔ اور یہ معاملہ صرف سمندر تک محدود نہیں، پانی تک محدود نہیں، بلکہ خشکی پہ دیکھا جائے تو یہاں پر بھی کتنی سواریاں ایجاد ہو چکی ہیں، اور نہ معلوم آئندہ کتنی ایجاد ہوں گی۔ خشکی پر چلنے والے سائیکل ہوں یا موٹر سائیکل، پٹڑی پر چلنے والی ریل گاڑی ہو یا روڈوں پر دوڑنے والے ٹرک اور بسیں، دفاعی لحاظ سے مورچہ بند ٹینک ہوں یا بختر بند گاڑیاں انسانوں کے استعمال میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ صرف خشکی پر نہیں بلکہ فضاؤں میں اڑنے والے ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر بھی ہمیں روزانہ ہواؤں میں گزرتے اور چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ساری سواریاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرما دیا۔ آگے فرمایا وَإِن نَّشَاءْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو کشتیوں اور جہازوں کے سواروں کو پانی میں غرق کر دیں۔ اور کئی مرتبہ ایسے ہوا، کشتیاں بھی ڈوب جاتی ہیں، بڑے بڑے جہاز بھی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی جہاز کسی چٹان سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتا ہے، کبھی دو جہاز آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، کبھی جہاز میں آگ لگ جاتی ہے، کبھی جہاز ڈوب جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر ہم کسی کو غرق کرنا چاہیں فلا صریخ لہم، تو ان کی فریاد کو پہنچنے والا کوئی نہ ہو، ولا ہم ینقذون، اور نہ ہی وہ چھڑائے جا سکیں۔ اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر کون کسی کی مدد کر سکتا ہے، اور کون کسی کو مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ مسئلہ توحید بھی یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مصیبت کے وقت کوئی جتنا بھی چاہے اپنی دیوی کو اور دیوتا کو پکارتا رہے، کسی جن یا کسی فرشتے کو مدد کے لیے بلاتا رہے، مگر کوئی بھی کسی کو موت کے منہ میں جانے سے بچا نہیں سکتا، الا رحمتا منا، مگر ہماری مہربانی کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور جب ہم کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، پھر ہم ایک مقررہ مدت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک مقررہ وقت تک زندگی عطا فرمائی ہے، اور اسی زندگی کے دوران وہ اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ پھر جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر سارے کے سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہر جاندار کی زندگی اللہ کی رحمت کی محتاج ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس چیز سے، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فرماتی ہیں کہ آگے سے مراد یہ ہے کہ تمہاری موت آنے والی ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، حشر کا میدان قائم ہوگا، پھر وہاں پر حساب و کتاب کی گھڑی آئے گی، اور پھر اعمال کو دیکھا جائے گا، جانچا جائے گا، تولا جائے گا، پھر اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔
تو فرمایا اس سارے عمل سے ڈر جاؤ اور آنے والے وقت کے لیے تیاری کر لو۔ اور فرماتی ہیں کہ پیچھے رہ جانے والی دنیا ہے، یہاں پر جو اعمال چھوڑے ہیں ان کو بھی ذرا اپنے دھیان میں لاؤ کہ اس دنیا میں تم کیا کرتے رہے، اور پھر سوچو کہ ان عقائد و اعمال کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اگر تم نے اپنے پیچھے برے اعمال چھوڑے ہیں تو ظاہر ہے کہ قیامت کے دن وبال بھی انہی اعمال کا پڑے گا۔ لہٰذا ابھی زندگی باقی ہے، ابھی وقت ہے، آنے والے وقت سے ڈر جاؤ۔ لیکن دنیا کے اکثر لوگ نہ تو نشانات قدرت میں غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی نجات کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا عمل کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے مگر وہ اعراض کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی دلیل آتی ہے، کوئی معجزہ آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس میں غور و فکر کریں اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور ان نشانیوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ہوتی ہے، قیامت کے قائم ہونے کی بات ہوتی ہے، وہاں پر حساب و کتاب جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مگر یہی چیزیں ان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، لہٰذا وہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں اور غفلت برتنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کی ایک خصلت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو روزی عطا کی ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی غریبوں پر، محتاجوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر خرچ بھی کرو اور ان کے حقوق ادا کرو، تو قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ایسے شخص کو کھلائیں جس کو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود کھلا دیتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو محتاج بنایا ہے تو ہم ان پر کیوں خرچ کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے خلاف کام تو نہیں کر سکتے۔ مشرکین مکہ بھی یہی فلسفہ بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب محتاجوں غریبوں کی مدد فرماتے تو بڑے بڑے کافر اور مشرک کہتے تھے کہ تم ان محتاجوں پر کیوں خرچ کرتے ہو؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جواب ہوتا کہ میرے مال میں اللہ نے ان کا حق رکھا ہے، لہذا میں خرچ کرتا رہوں گا۔ سورۃ معارج میں فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ نے نیک لوگوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ انہیں اپنے مالوں میں سائلین اور محتاجوں کے حقوق معلوم ہیں، اس لیے وہ ان پر خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو صریح گمراہی میں ہو جو اپنا مال ان غریبوں، فقیروں، محتاجوں پر خرچ کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ بھوکا رکھنا چاہتے ہیں، ان کو بھوکا رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ روزی تقسیم فرماتی ہیں اپنی مخلوق میں، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے سپرد نہیں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ خود بھی خاص حکمت کے تحت ہی روزی تقسیم فرماتے ہیں۔ کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو اعتدال کے ساتھ عطا فرماتے ہیں، اور کسی کو ضرورت سے زیادہ بھی عطا کر دیتے ہیں، کسی کو بالواسطہ دیتے ہیں اور کسی کو بلا واسطہ دیتے ہیں۔ اور پھر جن کو غنی کر دیا ہے، جن کو مال زیادہ عطا فرماتے ہیں، تو ان کو حکم بھی دیا جاتا ہے کہ اس میں سے اب محتاجوں کی خدمت بھی کرو، غریبوں پر خرچ بھی کرو۔ جس کے پاس مال ہے اس پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا، کچھ صدقات واجب کی صورت میں ہیں، کچھ نوافل کی صورت میں ہیں، تاکہ غریبوں کو فائدہ پہنچتا رہے، کیونکہ یہ مال اپنا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اور وہ انسان کو کبھی مال دے کر آزماتے ہیں اور کبھی مال نہ دے کر امتحان لیتے ہیں۔ سورۃ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں برائی اور بھلائی ہر دو طریقوں سے آزماتے ہیں۔
غنیوں کو مال دے کر آزمایا جاتا ہے کہ وہ کس حد تک حقوق ادا کرتے ہیں، کس حد تک غریبوں کو اور مسکینوں کو ان کا حق ادا کرتے ہیں، اور غریبوں کو محروم کر کے آزمایا جاتا ہے کہ وہ کس حد تک صبر سے کام لیتے ہیں۔ کیا وہ اپنی غربت کو دیکھتے ہوئے رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں یا چوری اور ڈاکے کا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ اور اسی کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر سب کے سبھی دنیا میں امیر ہوتے تو پھر مزدوری کون کرتا، کاشتکاری کون کرتا، کارخانے کیسے چلتے؟ اگر سارے محتاج ہوتے تو پھر وہ اپنی ضرورتیں کہاں سے پوری کرتے؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کو کارخانے دار بنایا ہے تو کسی کو مزدور بھی بنا دیا، اگر کسی کو زمین کا مالک بنایا ہے تو کسی دوسرے کو کسان بھی بنا دیا، اور اس طریقے سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزی رسانی کے مختلف ذریعے مقرر فرما رکھے ہیں، اور انہی ذرائع سے ہر ایک کو اس کے حصے کی روزی مل رہی اور پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو کوئی نہیں جان سکتا۔ فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو تعصب اور عناد کی بنا پر کہتی ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ کہ قیامت کب قائم ہوگی، اور وہ جو اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، وہ وعدہ جو کیا گیا ہے وہ کب پورا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی بے وقوفی اور حماقت کی وجہ سے اس قسم کے سوال کر رہے ہیں۔ جب ہمارا وقت آئے گا جس کا ہم نے وعدہ کر رکھا ہے تو پھر ان کو ایک لمحے بھر کے لیے بھی مہلت نہیں ملے گی۔ ما ينظرون الا صيحة واحدہ، یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر ایک ہی چیخ کا، تأخذهم، جو ان کو پکڑ لے گی، وهم يخصمون، اس حالت میں کہ یہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دلائل میں غور و فکر کرنے کی بجائے تعصب اور عناد کی بنا پر غرور اور تکبر والی باتیں کرتے ہیں اور بے معنی قسم کے سوال کرتے ہیں۔ جب ہماری طرف سے پکڑ آئے گی تو پھر کسی لمبے چوڑے لشکر کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ان کے لیے ایک ہی چیخ کافی ہے جو ان کا کام تمام کر دے گی۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا کرتا۔ فلا یستطیعون توصیہ، پھر نہ تو وہ کوئی وصیت ہی کر سکتے ہیں کہ میرے بعد فلاں کام اس طرح کر لینا یا میرے مال کو اس طرح خرچ کر دینا، اتنا موقع بھی نہیں ملتا۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر آ سکتے ہیں کہ ان سے کوئی بات کر لیں۔ کوئی شخص بازار میں ہو یا کسی مکان میں ہو، وہ کسی کھیت میں ہو یا کارخانے میں ہو، وہ دفتر میں ہو یا سفر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت آتی ہے تو وہیں پہ آ جایا کرتی ہے اور ان کو ذرا بھر بھی پھر مہلت نہیں ملا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک اور حادثاتی موت سے پناہ عطا فرمائیں اور توبہ اور وصیت سے محروم نہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔